میں صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو میری باجی کا فون آ گیا۔ باجی کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھ کر میں یکدم سے پریشان ہو گئی تھی۔ میری شادی شدہ باجی جن کی ساس بہت ظالم تھی، مجھے ہمیشہ ان کی فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں ان پر کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے جس کا مداوع ہم نہ کر سکیں۔ اس لیے بس میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا تھا، اور اب جب کہ وہ تیسری بار ماں بننے والی تھی تو میرا دل اور زیادہ پریشان تھا، کیونکہ باجی کی پہلے بھی دو بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اور ان کی ساس نے ہر بار ان کی بیٹی کو اٹھا کر گلی میں پھینک دیا تھا۔ جب محلے والے روتی ہوئی بچی کو اٹھا کر دینے آتے تو میری باجی کی ساس اس بچی کو لینے سے انکار کر دیتی۔ تب وہ بچی محلے کی کوئی بانجھ عورت اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اس لیے میں ان کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ میں نے جیسے ہی آپی کو فون اٹھایا تو وہ رونے لگ گئی۔ ان کا رونا سن کر میرا تو دل بیٹھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا آپی، آپ کو اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا تو کہنے لگی کہ میری ساس نے گھر میں طوفان مچا رکھا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گی کہ کبھی کسی ساس نے اپنی بہو کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ میری ساس بہت ظالم ہے، تم جلدی سے میرے گھر آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میری جان ہی نہ لے لے۔ میں اپنی آپی کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں وہاں جا کر کیا کہوں گی۔ اپنی بڑی بہن کو بچاؤں گی، میں تو خود کم عمر تھی، میرے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انسان کا سہارا باتیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ میری بہن صبح سے تکلیف میں تھی۔ میں اس کے گھر گئی تو مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ میں ان کے شوہر کے بارے میں پوچھا کہ وہ بھائی جان کہاں ہیں۔ آپی نے بتایا کہ وہ آج کل ان کی بات نہیں سنتے اور وہ کافی پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آپی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، کیونکہ ان کی ساس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ آپی کو گھر سے نکال دیں گے۔ یہ صدمہ ہمارے لیے کسی زندگی موت کے فیصلے سے کم نہیں تھا، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم بہنیں یتیم ہو چکی تھی، سوائے سسرالیوں کے باتیں ماننے کے میری آپی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، کیا پتہ اس بار آپ کا بیٹا ہی پیدا ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی اور بولی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ زمانہ بہت ظالم ہے۔ اپنی آپی کی فریاد سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں ان سے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں کروں گی، ان کی ہمت بڑھاؤں گی۔ میں ان سے مختلف باتیں کرنے لگی۔ ان کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میری آپی کی ساس نے انہیں اسپتال جانے سے منع کر دیا تھا، صاف کہہ دیا تھا کہ بچے ہم نے بھی پیدا کیے ہیں، اس لیے میری بہو اسپتال نہیں جائے گی، گھر پر دائی بلوائی جائے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جمیلہ دائی گھر کے باہر موجود تھی۔ اس نے جلدی سے آ کر آپی کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری آپی بیٹی پیدا ہونے کے بعد ایسا کیا کریں گی جس کے خوف نے میری بہن کو ڈرا دھمکا دیا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی کہ تم یہاں رک جاؤ یا چلی جاؤ، اس کی تو ہوائیں اڑ چکی تھی۔ دائی نے بھی آتے ہی مجھے خبردار کر دیا تھا، اسے بچانا اور ماں کے آغوش دینا تو تم لوگوں کا کام ہے، کیونکہ رخشندہ بیگم بیٹی ہونے کی صورت میں جو تماشا کھڑا کرے گی اسے تو سبھی واقف ہیں۔ اس نے اپنی پچھلی بار بھی بہت ہنگامہ کیا تھا۔ جیسے جیسے میں آپی کی ساس کے بارے میں جانتی جا رہی تھی، میرا دل خوف میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں پختہ ارادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے دائی کو اندر بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ میری آپی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جیسے ہی میری باجی کی ساس کو پتہ چلا کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے صاف کہنا شروع کر دیا کہ میں اس بچی کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی۔ اتنی نحوست میرے گھر میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی جتنی اس لڑکی کے آنے سے آ گئی ہے۔ میں اپنی آپی کی ساس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے تو دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں انہیں آپی کی بیٹی تک پہنچنے ہی نہیں دوں گی، مگر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر لیے کہ بچی ہمیں ان کے ہاتھ میں
دینا پڑی تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت اس قدر ظالم ہوگی کہ سچ مچ بچی کو اٹھا کے گھر سے باہر لے جائے گی۔ انہوں نے تو بس اپنی پوتی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، مگر جیسے ہی بچی ان کے ہاتھ میں آئی وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میری آپی نے مجھے ان کے پیچھے بھیجا، میں ان کے ساتھ گئی۔ وہ باہر چلتی ہوئی کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس عورت کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، جو ایک نو مولود بچی کو جس سے سردی سے بچانے کے لیے محض ہلکا سا کمبل ان کے گرد لپیٹا ہوا تھا، اسے بھی کچرے میں ڈالنے لگی تھی۔ میں نے انہیں روکنے کے لیے آوازیں دی، مگر وہ تو جیسے اپنے کانوں سے بہری ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر کے قریب پہنچی، انہوں نے اپنی نومولود پوتی کو کسی بے جان چیز کی طرح اچھالتے ہوئے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی دلخراش منظر تھا، جسے میں جتنا بھی بلانا چاہوں اپنے ذہن سے مٹا نہیں پاتی۔ حالہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، اگر تو تم نے اس بچی کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خالہ، آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اتنا کہہ کر میں کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھی تو اس عورت نے میرے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا اور گرجدار آواز میں بولی، یہ لڑکی میرے بیٹے کی اولاد ہے، تمہاری نہیں۔ تمہارا اس میں کیا ہے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہٹی کٹی عورت تھی، عمر 60 سال تھی، مگر روز زور تو کافی تھا۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی۔ میرے اندر اتنی جان کہاں سے آتی کہ میں اس ہٹی کٹی عورت کا مقابلہ کرتی۔ وہ مجھے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر لے گئی اور آپی کے کمرے میں لا پھینکا۔ آپی رو رہی تھی، میری بچی کہاں چھوڑ آئی ہے؟ میں نے آپی کے منہ سے پہلی بار ایسا نفرت آمیز جملہ سنا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ساس کو اتنی باتیں بول رہی تھی۔ آپی کی ساس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی اس کی بیٹی کو تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ ظاہر ہے اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی ساس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی صحت کے بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی ساس کا مقابلہ اس وقت تو نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے اپنی آپی کا احساس تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں جا کر آپ کی بچی کی حفاظت کروں گی، اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بچوں کو سنبھالنا تو مجھے بھی آتا ہے۔ ابھی میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ آپی کی ساس مجھ پر گرجنے لگی، اگر کسی نے بھی اس بچی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بہن کو طلاق دلوا دوں گی، تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو جائے گی، تم لوگوں کے معاشرے میں کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ رشیدہ بیگم اپنے منہ سے زہر اگلے جا رہی تھی۔ میری بہن رو رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ میری اولاد ہے، میں اسے کچرے کے ڈھیر پر نہیں پھینک سکتی۔ میری بہن رو رہی تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو بس اس بات سے غرض تھی کہ کسی طرح سے اس کے گھر بس ایک بیٹا پیدا ہو جائے۔ بیٹی کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر اس وقت جو وہ کر رہی تھی وہ ایک غیر انسانی سلوک تھا۔ میں نے آپی کے ساس سے کہہ دیا کہ اس بار ان کی ایک بھی نہیں چلے گی، مگر پھر آپی مجبور ہو گئی تھی، وہ طلاق بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دوں گی، بہن تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں واقعی کہیں کی نہیں رہوں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، باقی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، اپنی اولاد کی دوری اپنی اور جدائی بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میری اولاد کے ساتھ میرا اللہ ہے، تم اس بات کی فکر نہیں کرنا۔ میں آپی کی بات سن کر چپ نہیں رہی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر تم کیا کرو گی؟ تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ کیا تم تیسری بار ماں بن چکی ہو؟ اب تم ایک ماں بھی ہو۔ میری بات سننا تھی کہ آپی کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ سمجھتی ہوں، لیکن اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میری بیٹی کو نام بھی کوئی نہیں دے گا۔ میں تو اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، مگر زمانہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے میں ان کا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بھائی جان سے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے۔ طلاق والا معاملہ ان کی ماں نے ان سے پوچھے بغیر ہی بول دیا تھا۔
مگر مجھے اس وقت حیرت ہوئی اور مایوسی ہوئی تھی جب بھائی جان نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں کی باتوں کی تائید کی تھی اور کہنے لگے کہ میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر تم نے اس کچرے کے ڈھیر سے اپنی بیٹی کو اٹھایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر تمہاری بہن بھی اس بچی کو اٹھایا تو میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں اپنے بہنوئی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، مگر اس وقت میں ان سے کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ نہیں کرے گا، آپ اپنی بیوی اور بچی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ مگر وہ میری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہے، تم اپنی بہن کا گھر برباد نہ کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ میری بہن بھی مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے گھر کے معاملات خود دیکھ لوں گی۔ دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف نکل آئی۔ میرے اوپر ہی تھی کہ کہیں کچرے کی ڈھیر سے میں اس بچی کو نہ اٹھا لوں اور جا کر اپنے گھر میں رنگ رکھ لوں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ضد تھی کہ وہ اس بچی کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر چلے گئے تھے جبکہ میری بہن رو رہی تھی۔ شاید اس نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کی ساس کو تو یہ نہ تک کہتے سنا تھا کہ تم تو حافظ قرآن ہو، بڑی نیک بنتی پھرتی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر بھی دیکھوں گی کہ کون سا معجزہ تمہاری بیٹی کو اس کچرے کے ڈھیر سے بچاتا ہے۔ تمہاری اس بچی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا ظالم لوگ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ جب میں گھر آئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بہت پریشان تھا۔ امی ابو کے جانے کے بعد ہم بہت بے سہارا ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ آپی کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بس وہ دونوں ہی مل کر اپنی بہن کے لیے دعا کرنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی تھی، صبح سے شام ہونے والی تھی، مگر آج تک اپنی بہن کا غم بھی مجھے ستائے جا رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھوں یا نیند پوری کر سکوں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیوں نہ ہم آپی سے ملنے چلتے ہیں، بلکہ آپی کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ بھائی کہنے لگا کہ وہ کہاں اب تک زندہ ہوگی، چھوٹی سی بچی نومولود جسے ماں کی محبت اور جسم کی گرمی چاہیے ہوتی ہے، وہ بچی کچرے کے ڈھیر پر پڑی پڑی کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ وہ تو اب تک اس دنیا سے جا چکی ہوگی، اللہ نے اس کی ننھی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہوگا۔ میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں پریشان تھی مگر اپنے بھائی کی یہ بات جتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل میں کوئی غم ہے۔ میں اور میرا بھائی دونوں ہی اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارا رخ اپنی بڑی بہن کے گھر کی طرف تھا۔ میری ذہن میں تھا کہ سب سے پہلے کچرے کی ڈھیر کو دیکھوں گی، اس میں اپنی بھانجی کو تلاش کروں گی۔ مگر جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے، ان کے گھر کے باہر موجود کچرے کی ڈھیری پر نظر پڑتے ہی میرے اور میرے بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مارے حیرت کی آنکھیں ایک پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو اس ڈھیری پر میری بہن کی بچی پڑی تھی، مگر اب جو میں منظر دیکھ رہی تھی وہ ناقابل برداشت تھا۔ میری بہن کی ساس کچرے کی ڈھیری پر تھی، مگر وہ بے ہوش یا پھر مردہ نہیں تھی، وہ ہوش و حواس میں اس کچرے کی ڈھیری کے اندر یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے یہ کوئی بستر ہو، اور اس کچرے کی ڈھیری پر بڑے آرام و سکون سے لیٹی تھی۔ تکلیف کے آثار تو تھے مگر وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ کچرے کی ڈھیری سے اٹھتی بدبو بھی شاید ان کے ذہن پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور میرا بھائی دونوں حیران ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بھائی کہنے لگا، آپی کیا رخشندہ بیگم کچرے کی ڈھیری پر بیٹھ کر اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ بھائی کے سوال پر میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی پوتی کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تو یہاں خود بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پاؤں میں بھی نہیں ہلا رہی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو رخشندہ بیگم واقعی کچرے کی ڈھیری پر یوں ہی بیٹھی تھیں جیسے وہ مخملی بستر پر بیٹھی ہوں۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد میں اور میرا بھائی چپکے سے اپنی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ میری بہنوئی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ہم لوگ اپنی بہن کے پاس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا تو اس کی گود میں اس کی بچی کھیل رہی تھی اور وہ اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش تھی، اسے کھلا پلا رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر
ہمارے دل کو بہت سکون ہوا۔ بالآخر میری بہن اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنے پہ کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن یہ سب ہوا کیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن کے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کی مدد کی ہو اور اس مدد کے بعد وہ خوش ہو رہی ہو۔ آپی، کیا تمہاری بیٹی تمہارے پاس آ گئی ہے؟ ہم نے اس کے باوجود اس سے تصدیق کرنے کے لیے سوال کیا تھا۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں جواب دیا، ہاں، دیکھو، میری بیٹی مجھے واپس مل گئی ہے، اور جس نے ظلم کیا تھا اس کو اس کی سزا بھی مل گئی ہے۔ مگر یہ کیسا ظلم ہے آپی؟ آپ کی ساس تو اپنی خوشی سے کچرے میں کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا وہ پاگل ہو گئی ہیں؟ نہیں نہیں، پاگل تو نہیں ہوئی، وہ تو ہوش و حواس میں ہے، لیکن وہاں کیوں بیٹھی ہیں یہ سن کر تم یقین نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں لگے گا کہ تم کوئی کہانی سن رہی ہو یا کسی فلم کا کوئی منظر دیکھ رہی ہو، مگر یہ حقیقت ہے۔ ایسا کیا ہوا آپی؟ مجھے تفصیل میں بتاؤ، میں چاہتی ہوں میرا بھی ایمان مضبوط ہو جائے۔ میں اور بھائی دونوں آپی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ ہم دونوں ان سے کافی چھوٹے تھے۔ بڑوں سے یوں ہی بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تبھی آپی نے ہمیں جو بات بتائی اس نے تو ہمارے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے، ہمیں حیران و پریشان کر دیا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، بات تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ہے۔ یاد ہے جب تم یہاں سے گئی تھی تو کتنی اداس تھی، تم تو رو رہی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، جو وہ مجھے کرے گا۔ اپنی بچی کو کچرے سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میری ساس نے جو بات کی تھی وہ بات میرے ایمان کے متعلق تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گی کہ تمہارا رب کیا معجزہ کرتا ہے۔ پھر میرے رب نے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ تمہارے جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی میری ساس کی کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ یہ آواز سن کر ان کا بیٹا بھی حیران ہو گیا، میں بھی۔ ہم دونوں اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میرا شوہر اپنی ماں کی اس حرکت سے ناراض تو تھا، مگر وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے محبت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ ہم لوگ ان کے کمرے تک مشکل گئے تھے، مگر جو منظر ہم نے دیکھا اس نے تو ہمیں بھی ڈرا دیا۔ میری ساس کے کمرے میں لاتعداد کیڑے مکوڑے اور بچھو گھس آئے تھے، جیسے ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہماری سمجھ سے باہر تھا، ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگنے لگی۔ وہ یوں بھاگتے بھاگتے باہر آ گئیں، کیڑے اور بچھو سب ان کے پیچھے ہی۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیڑے مکوڑے اور بچھو ان کے پیچھے بھی ہی کیوں بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے میری ساس باہر کچرے پر جا کر بیٹھی تھی، تبھی ان بچھو اور کیڑوں مکوڑوں نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم انہیں مارتے بھی تو کتنا مار سکتے تھے، ان کی تعداد بہت ساری تھی، یہاں تک کہ میری ساس کو کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا پڑا۔ اب یقین مانو، جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر سے اترتی ہیں وہ بچھو وہاں واپس آ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد گھیرا کر لیتے ہیں۔ اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے آئے کہاں سے، لیکن جو میں تمہیں بتا رہی ہوں، ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری ساس کی مجبوری بن گئی کہ اس کچرے کے ڈھیر پر بیٹھنا، کیونکہ اگر وہ وہاں نہیں بیٹھیں گی تو ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں اور میرا بھائی دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا معجزہ دکھانے پر آتا ہے تو انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔